یہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا کہ اللہ مجھے جنت کا اجر دے گا، یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو جنت کے ذکر پر ایکسائٹیڈ کر دیتے ہیں۔ یہی چیز ہوتی ہے جنت کا انسینٹیو، کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے میں توبہ کروں گی اللہ معاف کر دے گا، میں توبہ کروں گی، میں نماز پڑھوں گی، اللہ میری کوتاہیاں مجھ سے دور کر دے گا، اس لیے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے اللہ آپ سے؟ ہم الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بعض حدیث قدسی جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ یہی اللہ کے بندے جن سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سمندر پکارتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، سمندر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کوئی مخلوق کائنات کی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، طوعاً و کرہاً وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب حدیث قدسی کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب سمندر اللہ کی مخلوق انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمندر اللہ سے کہتے ہیں ہمیں حکم دے اللہ، ہم ان پر چڑھائی کر دیں، ہم ان کو بہا کے لے جائیں۔ سمندر کے بہنے اور آنے میں تو وقت لگے گا نا، ابھی تو ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اس وقت، فرض کریں اللہ نہ کرے سونامی آئے تو پہلے کون سا علاقہ ڈوبے گا؟ یہی ڈوبے گا جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، اور وہ آگے سوراب گوٹ تک جاتے جاتے چلو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو سمندر کہتا ہے اللہ یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے حکم دے میں ان کو بہا کے لے جاؤں۔ زمین کہتی ہے اللہ یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے حکم دے میں ان کو نگل جاؤں۔ ہوا کہتی ہے اللہ یہ انسان تیری نافرمانی کرتے ہیں، مجھے حکم دے میں ان کو اڑا کر رکھ دوں۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ حکم دے ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کہتا ہے ان کو تو نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ آپ نے پیدا کیا، تو اللہ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور وہ رب ہم سے شدید محبت کرتا ہے۔ یہ جو عطا کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ویزیبل ہے۔ ہماری نافرمانیوں پر وہ ہماری سانس نہیں کھینچ لیتا۔ یہی آنکھیں ہماری جس کے اندر 565 میگا پکسل کی اس وقت جو ہے وہ پاور لگی ہوئی ہے۔ آپ کے کیمرے بھی موبائل فون کے اتنے بڑے میگا پکسل کے نہیں ہوتے ہیں، اس کے اندر کروڑوں ریسیپٹرز ہیں، ایک آنکھ کے اندر کہہ رہی ہوں صرف کروڑوں ملٹی ملینز ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں ایک آنکھ کے اندر۔ اللہ نے اتنا اس کا بے تحاشا فلو دے دیا، آپ جیسے دیکھنا چاہیں جب دیکھنا چاہیں آپ آنکھیں کھولتی ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا آپ کو ایک نعمت کا انبار دے دیا۔ بل کیا آتا ہے اس کا؟ بل دیا ہے اس کا کوئی؟ ہاں دیا ہے، ایک بل ادا کرنا ہوتا ہے اس کا۔ حرام کام یا وہ چیز جو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے وہ مت دیکھنا، یہ آپ کی آنکھ کا بل ہے۔ اچھا ہم بل ادا نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ جو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، تو اللہ بتی کاٹ دیتا ہے گورنمنٹ کی طرح۔ گورنمنٹ کی آپ بجلی پے نہ کریں تو گورنمنٹ بتی کاٹ دیتی ہے، اللہ کاٹتا ہے آپ کی آنکھ کی بتی؟ نہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہم پیروں سے گناہ کرتے ہیں، ہم پورے وجود سے گناہ کرتے ہیں، پورے وجود سے ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخر کیوں کہا فرشتوں نے اللہ حکم دے ہم ان کو تباہ کر دیں؟ اس لیے کہ ان کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے اتنا پیمپر کیا ہے، اللہ کسی سے نہیں کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی کہا جبرائیل سے جبرائیل میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، اللہ تو جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کبھی میکائیل کو بلا کے کہا؟ آپ نے کوئی حدیث سنی کہ اللہ میکائیل سے کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں۔ کبھی وہ فرشتے جو سجدے میں جھکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں ہزاروں سال سے سجدے میں ہیں، اٹھتے ہی نہیں سجدے سے، اللہ ان کو نہیں کہتا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کس کو کہتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں؟ مجھ سے، آپ سے، ہم جو اس کے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آگے کیا آتا ہے؟ تو پھر تجھے بھی تو چاہیے مجھ سے محبت کر۔ اتنی محبت والا رب ہو اور ہماری نافرمانیاں ختم نہ ہو،
ہم قرآن پڑھیں بیک ٹو زیرو، ہم رمضان میں اللہ سے جڑیں پھر بیک ٹو زیرو، ہم اپنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں رمضان ختم ہو بیک ٹو زیرو، ہم قرآن کے کورسز سے جڑ جائیں بٹ زبانوں کو ہم تھام نہ سکیں بیک ٹو زیرو۔ سوچیں، خوف نہیں آتا ہمیں؟ کیا حال ہوگا مردے بننے کے ٹائم پر، جب ہم سب مردے بن جائیں گے، جب قبر ہمارا نصیب ہوگی، جب وہ دو فرشتے جن کی آنکھوں میں بجلی کی کڑک ہے اور جن کے چہرے سیاہ ہیں، پچ بلیک ہیں، قبر میں آ کر اٹھا کر بٹھا دیں گے، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اتنا محبت کرنے والا رب اور ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اس محبت کرنے والے رب نے محبت کرنے والا رسول دے دیا، رحمت للعالمین۔ چاہتے تو سخت دین بنا کر جاتے اللہ کے رسول، وہ تو قرآن کی آیات کو بھی ہلکا کر کے گئے ہیں، ایسے کر کے گئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے جب تم اپنا حج اور عمرہ کر لو، جب تم صحیح کر لو تو اپنے سر شیو کر لو، آتا ہے؟ اور وہاں پر آتا ہے کہ اپنے سروں کو مونڈ لو، سر شیو کر لو۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو مرد ہوں یا عورتیں ہم سب کو اپنے سر شیو کرنے پڑتے۔ عورتیں سر شیو کرتی ہیں؟ وہاں تو نہیں کہا کہ مردوں سے کہا کہ مرد سارے سر شیو کر لیں، عورتیں نہ کریں۔ وہاں پہ تو آتا ہے اپنا حلق کرا لو، تحلقوا رؤوسکم، جب تم اپنا صحیح اور طواف کر لو، عمرہ ہو جائے تمہارا، اپنے سر شیو کر لو۔ نو ڈفرینسیشن بٹوین مین اینڈ ویمن۔ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نرمی دین کی، یہ دین کی خوبصورتی، یہ دین کی ڈسکرپشن ہمیں دے کر چلے گئے۔ اسی رب کے گھر سے ہو کے آتے ہیں، وہاں پر مسلمان دکھتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کے کیا ہو جاتا ہے، بیک ٹو زیرو۔ ابھی ہم بچوں کی شادیاں کر لیں، ابھی تو میں اتنی ینگ ہوں، آئی ایم جسٹ سویٹ 16، ابھی تو آئی ایم جسٹ 40، ابھی آئی ایم جسٹ 60، جسٹ 60۔ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی اس کے پاس اس کی بے عملی کی اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی وہ اپنی بے عملی کی جسٹیفیکیشن اللہ کو نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بنا دیا، تو جنت کا سوچ کر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے مومن کو، جو صبح کرتا ہے تو اللہ سے دعا کر کے صبح کرتا ہے، اللہ میرے ہر قدم کو عبادت بنا دے، اللہ میرے سارے کام تو سنوار دے، اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے کام نپٹا سکوں، اللہ آپ میرے کاموں کو مکمل کرا دیں۔ اب یہ انسان جیسے دن گزارے گا اور جیسے یہ رات گزارے گا، اس انسان کو بھلا جنت یاد نہیں آئے گی تو اور کیا یاد آئے گا؟ جو حرام سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ کے وعدے یاد رکھتا ہے، اس کو تو اللہ کے وعدے روز یاد رکھنے پڑتے ہیں، سو دیٹ دیٹ پرسن کین گین سم اسٹرینتھ، کہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ یہ وہ جنت ہے جس کو مومن پہچانتا ہے۔ سورہ محمد میں آتا ہے قرآن میں، آیت نمبر 6، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ان کو، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی حقیقت ان کو بتا دی گئی تھی۔ عَرَّفَهَا، مومن اپنی جنت کو پہچان لیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کے گھر جیسا ایمبیانس اور انٹیریئر ہوگا جنت کا۔ کیسے پہچان لیں گے اپنی جنت؟ عربی زبان میں امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، عرفہا لہم کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں، عرفہ عرف سے نکلا ہے، عین را فا، عرف کہتے ہیں سویٹ اسمیلنگ فریگرنس۔ آپ کے گھر کی ایک خوشبو ہوتی ہے، کبھی محسوس کی؟ اب آج سے جا کے محسوس کرنا شروع کرتا، گھر والوں نے کہنا کون سی بلی بن گئی ہے، سونگتی پھرتے ہیں۔ آپ کے گھر کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم اور اس آیت کے ایکسپلینیشن میں امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنا گھر اس کی خوشبو سے پہچان لے گا، اور اس کی خوشبو کو ٹریس کرتے کرتے وہ اپنے محل کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ آپ نے سنا ہے نا، جنت کی خوشبو اس کے 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، اتنی زیادہ خوشبو ہے، اور ہر انسان اس خوشبو کو ایک الگ کیپیسٹی میں لے گا۔ اور جس انسان کو اللہ نے جنت میں جتنا بڑا گھر دینا ہوگا، جو محل دینا ہوگا، اس حساب سے اس انسان کو اپنے گھر کی خوشبو آئے گی، اور وہ خوشبو اس کو لے جاتے اس گھر تک پہنچا دے گی۔ انسان میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، یو کین ٹریس دا فریگرنس۔ بعض لوگوں کی ناک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے نا، اب سب نارمل بیٹھے ہیں، آپ کہتی ہیں اسمیل آ رہی ہے، آپ کو جلنے کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کو اس کی اسمیل آ رہی ہے، بچے کہتے ہیں اماں مجھے تو کوئی اسمیل نہیں آ رہی،
کبھی کبھی جن بچوں کو بھول گئی تھی اماں باربیکیو کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کی ناک ٹریس کر لیتی ہے خوشبو کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریگولر ایک ہی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، وہ پرفیوم ان کا تعارف بن جاتی ہے. آپ کو ان کے آس پاس آپ کو چاہے وہ نہ بھی نظر آئیں، آپ ان کی فریگرنس سے محسوس کرتے ہیں شاید وہ آپ کے آس پاس ہیں. دس از ہیومن انکلینیشن. اللہ نے انسان میں یہ طاقت رکھی ہے، خوشبو کو فالو کرتا ہے. ابھی میں اس حدیث پر نہیں جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر انسان کی. کبھی انشاءاللہ کہیں موقع ہوا تو اس پہ بات کریں گے. بٹ اس وقت کیا ہے، مومن اپنی جنت کو اس کی خوشبو سے پہچان لے گا اور پھر الٹیمیٹلی اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دے گا. تو جنت ہمارا انعام ہے. اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے راہی مومن ہیں تو ہمیں اپنے جنت کے لیے ایکسائٹمنٹ محسوس کرنی چاہیے. اس جنت میں ہم نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہیں ہمیں اس کا سوچنا چاہیے. چاہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کے وعدے برحق ہیں، سچے ہیں، اور اس نے اپنے بندوں سے جو جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور اس کو پورا کرے گا.